ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم 1000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی ایک دن میں پوری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صرف ہفتے کے دن اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے چاہتے ہو کہ آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہو جائیں، یہ وظیفہ ہفتے والے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ روڈ پر پڑا ہوا بھکاری بھی اگر ہفتے کو یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک اس کی زندگی میں بھی دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے جو پریشان حال بہن بھائی ہیں، جن کو بے شمار مسئلے ہیں، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پیسوں کا مسئلہ ہو، جیب خالی ہو، گھر خالی ہو، الماری خالی ہو، پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہوں، ٹوٹ کر بکھر چکے ہوں، گھروں میں فاقے ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، پائی پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ ایک سیکنڈ کی بھی یہ ویڈیو اسکپ مت کرنا۔ آج وہ آپ کو خصوصی عمل بتاؤں گا، ہفتے والے دن کا 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، پورا دن آپ کو بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا، آدھے منٹ نکال کر ہفتے کو یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلتے ہوئے اسی دن دیکھ لینا۔ ایسی ایسی جگہ سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ اگر کئی سالوں سال سے پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیفوں میں ہو، مالی حالات آپ کے بے حد خراب ہیں، آج اگر آپ کے مشکل دن چل رہے ہیں، پریشانی کے دن چل رہے ہیں، تو اچھے دن بھی انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آئیں گے۔ اس وظیفے کو ہفتے والے دن جو کوئی بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ میں نے کچھ 300-400 یا 500 لوگوں کو، اس سے اوپر ہی لوگوں کو یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے۔ جب تک کسی وظیفے کے بارے میں مجھے پوری طرح علم نہ ہو تب تک میں ویڈیو نہیں بناتا، جب تک لوگوں کے اچھے جواب نہیں آتے وظیفہ ویڈیو میں نہیں بتاتا۔ کئی لوگ، کم سے کم 500-600 لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ اس عمل کو کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے، ہماری حاجاتیں پوری ہوئی ہیں، اس وظیفے کو میں نے خود بھی پڑھ کر دیکھا ہے، تو میری عقل بھی حیران رہ گئی اور مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ میں ہفتے کو یہ وظیفہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، اور کہاں کہاں سے میری مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ غیبی مدد کے نظارے دیکھنے ہو، غیب سے دولت کو حاصل کرنا ہو تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا اور اس وظیفے کو ہفتے والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان نہ لے آئے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ ویڈیو وہ تمام بہن بھائی لازمی دیکھیں جو پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کے گھروں پہ قرض دار آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، جن کو سارا دن فون پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں دے دیں گے، اور گھروں میں فاقے چل رہے ہیں اور بچوں کی اسکول کی فیس بھی نہیں بھری، ٹیوشن کی فیس بھی نہیں بھری، اور اتنے مشکل حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس کے اوپر ستم تو یہ کہ بجلی کے اتنے بھاری بھاری بل بھی ہمیں تھما دیے جاتے ہیں اور وہ بھی بھرنے پڑتے ہیں، اور اگر نہ بھرو تو پھر بجلی بھی کٹ جاتی ہے۔ حالانکہ سارا دن تو لوڈ شیڈنگ میں ہی گزر جاتا ہے، پھر بھی بجلی جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آتی ہے اس کے لیے بھی محتاجی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس وظیفے کو آپ لوگ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دوبارہ سے پرانی والی برکتیں، وسعتیں لوٹ آئیں گی اور گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی بناؤ۔ جب تک کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرو گے تب تک آپ کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کہ جو مہینہ یہ چل رہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اگر فضیلت اور عظمتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کری ہے اور کہا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے لیے کہا ہے کہ شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور پھر جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو فصل پک کر تیار ہو جائے گی، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ خوب اس کو کاٹیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں جو بھی یہ دکھ درد کے بادل آپ پر آ گئے ہیں وہ چھٹ جائے تو اس عمل کو، یا حیو یا قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے، اگر آپ لوگ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو یقین کرو
آپ کی زندگی میں ویسے ہی امن اور سکون آ جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے ہفتے والے دن، اس کو ذرا آپ لوگ اچھی طرح سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 3 بار پڑھیں۔ جب 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اور بارہا میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں، آپ لوگ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفے کو پورے دھیان سے سماعت کریے گا، اور جو کوانٹٹی آپ کو بتائی جائے، جو تعداد آپ کو بتائی جائے، آپ نے اسی تعداد کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ 3 وظیفے کریں گے۔ پہلے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ ہے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ اس کو آپ لوگ آرام آرام سے گننا شروع کر دیں، کیونکہ یا لطیفو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام بہت ہی زیادہ طاقتور کا حامل ہے، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے کہ لطف فرمانے والے۔ جب رب کی ذات لطف فرماتی ہے تو آپ خود بتائیں کہ جب کہ رب کی ذات نے لطف کر دیا تو پھر اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو، اس کو صرف اور صرف 11 مرتبہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یا خالقو۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو، یا خالقو، اس نام کو بھی یا اللہ پاک نے بڑی ہی تاثیر اور بہت ہی اس کو عظمت حاصل ہے، کیونکہ یا خالقو، اے پالنے والے، یہ بہت ہی مجرب نام ہے۔ اور اس نام کو بھی صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، گن کے پڑھیے گا، یعنی کہ آپ نے نہ 22 بار پڑھنا ہے نہ 20 بار پڑھنا ہے، آپ نے پورا 21 مرتبہ یا خالقو پڑھ لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب آپ لوگوں نے آخری وظیفہ پڑھنا ہے تو اس پہ بھی دھیان دیے گا، کیونکہ عمل بہت چھوٹا ہے اور بہت ہی کم کوانٹٹی میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا تیسرے نمبر پہ جو آخری تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے وہ یا حیو یا قیوم کی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ لوگ آرام آرام سے بالکل دھیان سے ہر جو اس کے لفظ ہے اس کو صحیح ادا کریے گا، اور اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیے گا۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام آپ نے بارہا اپنے دوسرے وظائف میں بھی پڑھے ہوں گے، کیونکہ اس ناموں کو بہت فضیلت حاصل ہے اور اس کے بہت ساری پڑھنے کی ترتیب بھی ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ نبی پاک کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح پڑھے گا تو رب ذوالجلال اس کی دل کی تمام مرادیں پوری کرے گا اور اس کے اوپر رحمت کی نظر بھی فرمائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے میں صرف یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، یعنی کہ برحمتی کا استغیثو یہ نہیں پڑھیے گا، صرف یا حیو یا قیوم ہی پڑھیے گا، اور اس کو صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو آپ لوگوں نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھیں گے، اور اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا، اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ اللہ پاک سے دعا مانگنا شروع کریں۔ اللہ پاک کی وہ ذات ہے جو لازمی آپ کو عطا کرے گی۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیں، اور جتنا آپ لوگ چاہیں رب سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وظیفہ
آپ کی 1000 سے زیادہ حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو لہٰذا آج کا دن مانگنے کا ہے، اور بالخصوص اپنے لیے ہدایت پہ چلنے کا راستہ لازمی مانگیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دعا میں دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے. تو لہٰذا آج کے دن آپ لوگ دنیا اور آخرت دونوں مانگیے گا، اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو ہر ہفتے والے دن ضرور کریے گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کو روزانہ کرنا تو آپ لوگ روزانہ بھی کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن میں پریس کریے گا. اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی ہر جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ان سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. اللہ پاک جن کے پاس بھی روزگار نہیں ہے اللہ پاک ان کو حلال روزگار عطا فرمائے اور وافر مقدار میں رزق کثیر عطا فرمائے. اللہ پاک ہر کسی کو پریشانیوں سے بچائے. اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے. اللہ پاک جن کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہیں اللہ پاک ان سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.